دو تین چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس مہینے ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت، اور تھوڑا سا ڈیٹا فرق ہوتا ہے ایف بی آر کا اور دیگر اداروں کا، ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت اس مہینے پاکستان میں امپورٹس جو ہیں وہ $5 بلین کی ہوئی ہیں، $5 بلین کی۔ پچھلے مہینے یہ ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحت پاکستان نے امپورٹ 7.7 بلین سے کم ہوئی ہے، یعنی کہ جون کے اندر امپورٹس جو ہوئی ہیں وہ 7.7 بلین، اور جولائی میں جو امپورٹ ہوئی ہیں پورے 5 بلین کی ہوئی ہیں، تو 2.7 بلین کی جو امپورٹ ریڈکشن آئی ہے اس سے بہت زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری بڑی کوشش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کامیابی دی ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ ای سی سی نے اپروو کیا ہے، ابھی تک وزیر اعظم اور کابینہ نے اپروو نہیں کیا کہ امپورٹ کے اوپر جو ہم نے بین لگائی تھی وہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ ان بینز کے اندر بہت ساری آئٹمز تھی، ہم اس پہ ہٹا رہے ہیں، لیکن جو 3 بڑی آئٹمیں تھیں، گاڑیاں، موبائل فون اور ہوم اپلائنسز امپورٹڈ بنے ہوئے، ان پہ بین نہیں ہٹایا۔ تو لوکل ظاہر ہے کہ فریج بنتے ہیں، مائکرو ویو دیگر چیزیں اسمبل ہوتی ہیں پاکستان میں، اے سی وغیرہ، تو وہ بالکل اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بنتے رہیں گے۔ گاڑیاں بھی لوکل جو بنتی ہیں وہ بنتی رہیں گی، بکتی رہیں گی، مارکیٹیں پھیل رہی ہیں، اور اسی طرح جو موبائل فون بھی اب پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان میں بنیں گے اور بکیں گے۔ لیکن جو باہر سے امپورٹ شدہ موبائل فون، گاڑیاں اور جو ہوم اپلائنسز تھے، ان کو ابھی تھوڑے عرصے تک ہم نے کچھ عرصے تک تھوڑا سا اس کے اندر بین کو مینٹین کرا ہے۔ باقی چیزوں کے اوپر سے ہم نے وہ پابندی ہٹا دی ہے، لیکن باقی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، کچھ آئس کریم، کچھ مچھلی وغیرہ، تو اور اس سے کچھ ٹریڈ میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب بات ہو رہی ہے کہ معیشت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا ہے بلکہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو ایک ہیلدی معیشت دیں گے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے، عزم ہے کہ اس سال کے اندر، جو پچھلے سال کے اندر $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہم اس پریشانی پہ پہنچے۔ اوبویسلی اور وجوہات بھی تھی، خان صاحب نے جو وعدہ توڑا آئی ایم ایف سے اور دیگر باتیں تھیں، لیکن اس پہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن جس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو فل فور جس کے اوپر سے مسئلہ آیا تھا، تو اب ہم نے یہ حکومت نے ڈٹرمنٹ کیا انشاءاللہ، حکومت بڑی 20,000 روپے مانگ رہا ہوں اس پاکستان کی خاطر، تو یہ زیادہ تو نہیں، مگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر لوں گا۔ انڈسٹریز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، بینکوں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہم سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور ایک اور ٹیکس میں ابھی سے بتا دوں کہ جو میں ڈالنے لگا ہوں، میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھوں گا، اس سال نہیں اگلے سال سے لاگو ہوگا، یہ سال لوگوں کو میں دے رہا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنی، اور اس میں کچھ جو ایک دم مینوفیکچر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس کو ایکسکیوز کریں گے، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی اس کے اوپر 5% ایڈیشنل ٹیکس ہوگا، اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا لیکن ان کمپنیز کے اوپر ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں، صرف ہم لوکل کو نہ بیچتے رہیں۔ $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے لاسٹ ایئر خان صاحب نے، $80 بلین کا، اور اس کے سامنے ایکسپورٹ سے بھی 31 بلین کا تھا، تو $48 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پوری کوششیں کری ہیں اور امپورٹ آج مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے کم کر دیا ہے، 5 بلین پہ لے آئے۔ اس اسپیڈ پہ چلتے رہے تو 80 سے گر کے 60 ہو جائے گا، 60 نہ بھی ہو، 65 تک چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 70 تک چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں ایک چیز کروں گا کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 17 بلین کا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ واپس کھڑے ہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے آیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دیں۔ پاکستان سے لے کے آ جائیں گے 4 بلین کی آپ نے ڈیفینیٹ نمبر دیا تھا کہ یہ تو 31 جولائی سے پہلے جائیں گے، تو آج 31 جولائی ہے، تو اس کا میرا بنتا ہے کہ وہ آپ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یو کے سے جو آیا تھا، انہوں نے تو گفٹ کر دیا، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ اس کو ریکور کریں گے یا کیا کریں گے؟ خلیق یعنی صاحب، یہ دوسری والی بات آپ کی پہلے کر دوں، مجھے اگر اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرنے ہیں تو مجھے حق ہے اس کا۔ اگر عمران خان صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں، یا شہزاد اکبر صاحب اپنے پیسے کسی کو گفٹ کرتے ہیں، وہ ان کو حق ہے، لیکن وہ کسی اور کے پیسے گفٹ نہیں کر سکتے۔ میں پاکستان کے پیسے جو ہے وہ آپ کو، یا آپ پاکستان کے پیسے مجھ کو گفٹ نہیں کر سکتے، یہ ہم کو حق نہیں ہے۔
تو یہ ریکور کرنا جو ہے یہ حکومت کی اگر تو اس قسم کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اور بات ہے، ورنہ تو یہ ریکور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بالکل حکومت کا مطلب اولین فرضیہ ہے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. جو آپ نے بات کی ہے وہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی فائنینسنگ ہے اس سے اور بھی ارینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2-4 دنوں میں وہ مزید فائنینسنگ کی ارینج کر کے بتا دیں گے کہ کیا ہے. وہ اس کی الگ پریس کانفرنس میں 1-2 دن میں کر لوں گا. گورنر صاحب بھی اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر لوں گا. جی اشرف ملکم صاحب. سر آپ نے آج کہا کہ پاکستان کو ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اسٹیٹ بینک گورنر آن ریکارڈ ہے کہ ہماری ایسی صورت کبھی نہیں کی. انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی خدا کے واسطے ہم سے اس کا معاملات کا پروٹیکشن کیا. میں گزارش کرتا ہوں اگر IMF سے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 7 بلین 9 بلین ہمارے پاس تھے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فروری کے اندر، شاید فروری یا مارچ تھا، ایک مہینے میں $5 ارب نکل گئے پاکستان سے. 2.3 بلین ڈالرز چین کو واپس کیے، پھر باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا اور دیگر چیزیں بھی ایک مہینے میں $5 بلین نکل گئے. جب میں وزیر خزانہ بنا تو 10.3 بلین تھا. آپ مجھے بتا دیجئے جب IMF کا پروگرام نہیں ہوتا اور آپ کا ریزرو اتنے لو ہوتے ہیں تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے نہیں دیتے آپ کو. ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ورلڈ بینک پیسے دے گی تو ہم دیں گے. اگر کوئی ملٹی لیٹرل لون نہ دے اور آپ کے پاس 10 بلین ہو تو آپ 21 بلین کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ وہ ملک جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہا اور سرپلس رن نہیں کر رہا. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب یہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے اور نہیں کرنا چاہیے. اور ہم جب تک یہ بچایا نہیں تھا، جب تک یہ بات نہیں کرتے، اب جب کہ ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بچایا ہے. جی گورنر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں لگا دیں گے. جی یہ بتائیں کہ 11 اپریل کے بعد جو روپیہ کی ویلیو ہوا ہے اس سے اوور آل جو ڈیٹ اسٹاک انٹرنل روپیز کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ جو ایکسپورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین ہماری امپورٹ ہماری 5 بلین رہ گئی ہے، اس میں گورنمنٹ کے میئرز کتنے شامل ہیں؟ اور جو آپ نے تیل کی وجہ سے کیونکہ امپورٹ بھی کم ہوا ہے، تیل کا بھی جو میجر ہے وہ گورنمنٹ کا ہی میجر ہے. جو 3.7 بلین کا پچھلے جون کے مہینے میں جو امپورٹ تھا وہ 4 بلین کا دیگر چیزوں کا تھا اور انرجی کا 3.7 بلین کا تھا. جولائی میں جو امپورٹ ہوا ہے وہ 4 بلین کی جو چیز تھی جو ادر آئٹمس تھا وہ 3.4 بلین کا ہو گیا. تو 600 ملین ادھر سے کم آئی ہیں اور 2 بلین کی کمی آ گئی ہے انرجی کے امپورٹس میں. تو کرنسی کا 100 بلین کا پاکستان کے اوپر قرض ہے، تو جو 1 روپے کے اوپر 100 ارب روپے کا وہ ہوتا ہے پاکستانی روپے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 16 کے انتخابات کے بعد 17 اگست کے انتخابات کے بعد روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ڈالر جو ہے ہمارے قابو سے نکلا اور تھوڑا سا زیادہ وہ ہوا ہے، اپریشیٹ ہوا ہے. ہم سچ مچ یہ سمجھتا ہوں میں کہ حالانکہ میں نہیں کرتا ہوں کرنسی مارکیٹ پہ اسپیکولیٹ، لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی ٹرو ویلیو جو ہے وہ اس سے بہت کم، اس سے بہت زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ کیونکہ اس مہینے بھی اور پچھلے مہینے بھی تقریباً بلین ڈالر ہم کو زیادہ باہر دینا پڑا بنسبت جو ہم نے لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا. لیکن کیونکہ 5 بلین کی صرف امپورٹ ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشر ختم ہو جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میری کوشش ہے کہ جو روزانہ کے جو ڈالر پاکستان میں آ رہے ہوں وہ زیادہ ہوں اور جو ڈالر پاکستان سے جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے مہینے جو ہے، کوشش سے مراد ہے کہ ہم کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں، لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہم کیونکہ ہم نے یہ کوششیں کری ہیں امپورٹ کم کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے پاکستان میں آئیں گے روز کے ڈالرز وہ زیادہ ہوں گے اور جو باہر جا رہے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تو روز کا ڈالر سرپلس ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے پریشر ختم ہو جائے گا اور پھر ڈالر کی ویلیو روپے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہ مارکیٹ کو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹلز میرے حق میں ہیں، لیکن اسپیکولیشن سینٹیمنٹس یہ چیزیں بھی بڑا اس پہ عمل دخل کرتی ہیں. جی بھائی جی یہ بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ نے بڑے دعوے کی کہ ہم کنٹرول
کوشش کریں گے، لیکن ادارہ شمالیات کی جو ہفتہ وار رپورٹ آتی ہے اس میں 4% مزید مہنگائی بڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالات کو بہتر کرنی ہے کہ جو گولڈ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اس سے بچانی ہے. یہ بتا دیں مہنگائی کو اب کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ کس طرح اس سب چیزوں کو بہتر کریں گے؟ شکریہ ادریس صاحب. سوال آپ کا بہت ہی موضوع ہے اور بڑا اچھا ہے. میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں مہنگائی کم کرے، اور دوسری کوشش ہونی چاہیے کہ گروتھ ہو اور روزگار بڑھے، یا پہلی گروتھ کی ہو دوسری مہنگائی کی ہو. انفارچونیٹلی میری نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائورٹی رہی ہے اب تک، میں سیدھی بات کرتا ہوں، نہ گروتھ لانے کی میری پرائورٹی رہی ہے. میری پرائورٹی تو صرف ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانے کی رہی ہے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ سری لنکا میں مثال کے طور پہ 490 روپے کا پیٹرول تھا کچھ عرصے پہلے، 3000 روپے کا بلیک میں ملتا تھا. سری لنکا میں ہسپتالیں بند ہو گئی کیونکہ دوائیاں نہیں ہیں. سری لنکا میں خواتین 3 دن تک لائن میں کھڑی رہتی ہیں گیس خریدنے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے. وہاں پر پیٹرول 10 دن تک لائن لگتی ہے. کیا ہم اپنے ملک کا وہ حال کرنے جا رہے تھے؟ اگر نہیں جا رہے تھے کہ پاکستان کو، ایک نیوکلیر کنٹری کو 23 کروڑ لوگوں کو میں ڈیفالٹ پہ لے کے جاؤں گا؟ کہ یہ کرتے جو چیزیں ضرورت تھی. آج بھی اتنی کسمہ پرسی ہے جو فائنینس کے حساب سے، اس کے باوجود بھی ہم نے گندم امپورٹ کیا ہے. 1 ملین ٹن گندم امپورٹ کیا تھا کہ گندم کی شارٹیج نہ ہو. آج اللہ کی مہربانی سے گندم میں پاکستان خود کفیل سے زیادہ ہو گیا، جتنے ہم کو چاہیے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے. ہم جب یہ یاد رہے کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے حکومت تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، آج امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. ہم نے یوریا امپورٹ کیا ہے، 2 لاکھ ٹن یوریا امپورٹ کیا چین سے. تو جہاں ہمیں جو ضروری چیزیں ہیں غریب لوگوں کی وہ کرنا پڑا. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ہم نے پیسے دیے تاکہ وہ آٹا جو ہے وہ 40 روپے میں بیچے، چاول جو ہے چینی جو ہے وہ 70 میں بیچے. چاول بھی مارکیٹ سے 20 روپے کم بیچ رہا ہے. گھی میرے خیال سے 300 میں بیچ رہا تھا، 550 روپے کا جب بھی ہو گیا تھا، جب بھی 300 کے بیچ رہا تھا. اب تو خیر گھی سستا ہو گیا ہے. تو جہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب لوگوں کو جتنا پروٹیکٹ کر سکے، سستا پیٹرول، سستا ڈیزل اسکیم کے تحت غریب ترین لوگوں کو 2000 روپے دے رہے ہیں، 18 لاکھ خاندانوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں. تو جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. لیکن یہ بات درست ہے میرے بھائی کہ بہت مہنگائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس بہت بڑھ گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. میری اپنی بہنیں مجھے بتاتی ہیں کہ چیزیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں سیریسلی ایز اے منسٹر آف فائنانس میں شرمندہ ہوں کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. کاش میں کر سکتا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بھائی. مجھے آپ بتائیں 3 مہینے پہلے جب ہم آئے تھے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا. یعنی کہ 100 روپے کا جو بانڈ ہے پاکستان کا وہ 70 روپے میں بک رہا تھا. جو دسمبر میں ڈیو تھا وہ لینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ابھی 70 روپے لو، دسمبر میں 100 روپے مل جائیں گے، $100 مل جائیں گے. حکومت پاکستان کا بانڈ کوئی نہیں خریدتا تھا. اس حالت میں آپ نے پاکستان دیا ہے. تو پہلے کوشش یہ کرنی نا کہ جو کشتی ڈوب رہی ہے پہلے کشتی کو بچا لیں، پھر اس کا اگلی مرتبہ ہم جو ہے وہ کھانا بھی سرو کر دیں گے، لیکن پہلے ابھی کشتی کو بچائیں. تو میری کوشش یہی ہے. جی بھائی. سر آپ نے IMF معاہدے کا ذکر کیا. متحدہ حکومت بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ سابقہ حکومت عمران حکومت نے کیا تھا، ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال کی ابتری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. پہلے انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر معاہدہ توڑا بھی. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ بھی تو 2.5 سال اس معاہدے کے اندر رہے ہیں تو حالات اس نہر تک نہیں پہنچے. آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ نمبر 2، جو سر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ملک کے اوپر مجموعی جو قرضہ ہے جو تقریباً 20,000 روپے بڑا سابقہ حکومت میں، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. لیکن ایک فگر میں جاننا چاہوں گا کہ جو فارن ریزروز تھے جب آپ نے 2018 میں جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا تھا، اور جب دوبارہ آپ نے حکومت سنبھالی 2022 اپریل میں تو اس وقت ایگزیکٹ فگر کیا؟ شکریہ بھائی. دیکھیں جو آپ 2.5 سال فرما رہے ہیں IMF کا پروگرام، اس میں پہلے سال وہ IMF کے پروگرام میں تھے، پھر کووڈ آ گیا تو IMF کے پروگرام سے وہ نکل چکے تھے. یعنی کہ IMF نے ان کو ایگزمپشن دے دی تھی، بلکہ $4 بلین کی ڈیفرمنٹ ان کو دی G20 نے کووڈ کے درمیان، اور $1.4 بلین IMF نے ان کو دیے، جو کہ IMF عموماً اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے، لیکن یہ IMF نے منسٹری کو دیے. اسٹیٹ بینک کو لینڈ کرتی ہے تو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوتے ہیں، یہ جب منسٹری کو دے دیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں.
تو IMF نے بھی ان کو کووڈ کے دوران بڑی آسانی کر دی اور G20 نے $4 بلین دیے. تو یہ کہنا کہ اور جو پہلے سال IMF میں تھے تو وہ نیگیٹو گروتھ پہ چلے گئے تھے. یہ نمبرز بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے میرے بھائی تو $9.7 بلین تھے ریزروز, اور پاکستان کی جو ڈیٹ تھی وہ $70 بلین تھی. کہ پاکستان دنیا کو پاکستان کو $70 بلین دینے تھے, اس میں سے $9.7 بلین ہمارے پاس تھے. جب ہم واپس آئے, جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تو پاکستان کی ڈیٹ 102 بلین ہو گئی تھی, یعنی کہ وہاں پہ 32 ارب روپے انہوں نے قرضہ بڑھا لیا تھا اور یہاں پہ 10.3 تھے. $600 ملین یہاں پہ زیادہ تھے اور وہاں پہ $32 ارب زیادہ تھے. سنا ہے آخری سوال سر, 2-3 چھوٹے سے ہیں. تو ایگزیکٹ بتا دیں کیونکہ آپ پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک میں آپ کی ہمیں بھی پتہ ہے کتنی چل رہی ہے اس معاملے میں اور باقی فیکٹر کون ہے, تو کلیئر بتا دیں قوم کو. دوسرا, ٹریڈر سارے اسٹرائکس میں ہیں, کراچی میں, لاہور میں, فیصلہ آباد میں, پنڈی میں بھی کل بل آ گئے ہیں جن کے ایک دکان میں 6 میٹر ہے, 6 کے 6 کو ٹیکس لگا دیا. اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹو الاؤنس پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے, سارا دن آپ کو پریزنٹیشن آ گئی ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی تفریق ہوئی ہے. دوسرا, IMF بورڈ ایگزیکٹو بورڈ سے پہلے کوئی اور آپ کی شکایت رہ گئی ہے یا پوری ہو گئی ہے سر؟ IMF کی پرائر کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن رہتی ہے اور کل صبح انشاءاللہ تعالی وہ کنڈیشن بھی پوری ہو جائے گی, کل صبح پوری ہو جائے گی. دوسری, میں سب پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کری دکانوں کی اسٹرائک پہ, تو آپ تشریف تھوڑی تاخیر سے ہوئی تھی آپ کی, تو میں نے پہلے گزارش کی تھی. ویسے مجھے سمجھائیں کہ ایک دکان میں 6 میٹر لگے ہوئے کیوں ہیں, لیکن اس پہ ہم اس والی بحث میں نہیں پڑتے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ گزارش کی کہ جو دکاندار بہت چھوٹے ہیں, جن کا بل جو ہے وہ 100-150 یونٹ سے کم ہوتا ہے, ہم اس کو معاف کر دیں گے اس پہ میٹر پہ. تو اگر کسی کا 6 میٹر لگے ہوئے ہیں اور 4 میٹر جو ہے 150 یونٹ سے 100 یونٹ سے کم ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو یونٹ 400 یونٹ لے رہا ہے, 600 یونٹ لے رہا ہے, اس پہ ہم پھر بہرحال پہ ٹیکس دیں گے. ہماری استدا یہ ہے کہ 36,000 روپے ہم چھوٹی دکاندار سے لے رہے ہیں سال کے. یہ کہنا کہ اگر چھوٹی دکان والا جو ہے وہ 12 لاکھ روپے بھی نہیں کماتا تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا. تو جو 12 لاکھ روپے کماتا ہے اس سے میں 36,000 روپے مانگ رہا ہوں, یہ میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ تو نہیں مانگ رہا. ایک تو یہ. تیسری بات آپ نے کی کہ گورنر کے اندر آپ نے کہا کہ میری جو ہے وہ مشورے اتنے نہیں مانے جاتے. پھر بھی آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں اس امید پہ ہوں, نہیں بلکہ اس امید پہ نہیں, اس قوی امید پہ ہوں, بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر گورنر صاحب کا تعین ہو جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں کہ میرا مشورہ بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ فارن آفس کے امپلائیز کو نہیں دیا گیا تھا, اور دیگر کچھ منسٹریز ہیں جن کے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان کو نہیں دیا گیا تھا. بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لائے تھے میرے دفتر اور اپنے ٹیم کے ساتھ, اور اس کے بعد ہماری ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں, ہم نے وہ اس کا مسئلے کا حل کر لیا ہیڈ کوارٹر الاؤنس کے نام سے. تو میں یہ بتا دوں کہ چاہے وہ FBR ہو, کیونکہ وہ میری منسٹری ہے, چاہے وہ دیگر حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہوں, جہاں پہ بھی حکومت کے افسر کام کر رہے ہیں ان کو یکساں وہ معاوضہ مل